اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خوب خواهر از خاتون سلام، خوبی شما؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم. خوبی شما؟ خانواده منم خوبم، ممنون. چه کار میکنی؟ من فارمر بله. شما چه کار میکنی؟ مشغول هستی؟ نه خوب چه کار میکنی شما؟ من نشستم. خانواده شما خوبن؟ بله. خوب. نهار نخوردی شما؟ چرا من نهار خوردم. نهار چه خوردی شما؟ من نهار دنجال سیبی زمینی خوردم. خیلی خوب. دیشب شام چه خوردی؟ من شام گوشت خوردم. امشب نه، دیشب شام چه خوردی؟ گوشت خوردم. امشب چه میخوری؟ امشب چه میخوری؟ امشب مثلا عدس میخورم. خب دیروز چند شنبه بود؟ دیروز شنبه بود. امروز چند شنبه است؟ امروز یک شنبه است. فردا چند شنبه است؟ فردا دوشنبه است. فردا شما چه کار میکنی؟ فردا من بازار میروم. احسنتم. شما چه چیزی دوست داری؟ کیا؟ شما چه چیز دوست داری؟ من میوه دوست دارم. شما کدام غذا بیشتر دوست داری؟ من بریانی بیشتر دوست دارم. شما کلاس چندم هستی؟ من کلاس دوم هستم. بله. شما کتاب چندم میخوانی؟ بله من دوم میخوانم. من کتاب دوم میخوانم. من کتاب دوم فارسی را میخوانم. خیلی خوب. سلام کنیز فاطمه، خوبی شما؟ کنیز فاطمه سلام، خوبی؟ هستی شما؟ سلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب هستی شما کنیز فاطمه؟ بله من خوبم الحمدلله. شما خوبی؟ منم خوبم، ممنون. خانواده شما خوبند؟ آنها خوبند. شما نهار نخوردی؟ چرا من نهار خوردم. شما نهار چی خوردی؟ من نهار برنج خوردم. صبحانه چی خوردی؟ من صبحانه نان خوردم. خیلی خوب. شما در آشپزخانه چه کار میکنی؟ در آشپزخانه اتاق می نہیں شما در آشپزخانه چه کار میکنی؟ مطلب باورچی خانہ کہاں ہے؟ نہیں، شما یعنی آپ در آشپزخانے کچن میں چه کار میکنی؟ کیا کرتی ہیں آپ کچن میں؟ کھانا بناتے ہیں. تو فارسی بولیے بھائی. من در آشپزخانے غذا میپزم. غذا می فسم. پزم. اتنی جلدی بھول گئی فارسی؟ آغا اتنے دن بعد دیکھ رہے نا. کیوں دیکھ رہے ہیں اتنے دن بعد بھائی؟ اس میں بھولنے والی کون سی چیز تھی؟ من در آشپزخانے غذا میپزم. من در آشپزخانے غذا می پسند. شما میپزم. پیز میم پزم. والے. شما در اتاق مطالعه چه کار میکنی؟ در اتاق مطالعے پڑھنے کے لیے کیا بولیں گے؟ درس میخوانم. درس می خوانم. آپ تو بہت زیادہ بھول گئی بھائی. جی. کیوں؟ آگے وہ وقت نہیں ملتا تھا نا دیکھنے کے لیے. تو اس میں بھولنے والی کون سی چیز ہے؟ میں یہی تو پوچھ رہا ایگزام ہوں. میں سب فوکس تھا. نہیں تو فوکس تھا تو اس میں بھولنے والی کون سی چیز تھی بتائیے؟ کوئی بات کرنے والا نہیں تھا نا فارسی میں. ڈیلی آپ سے بات کرتے تھے تو پریکٹس ہو جاتی تھی.
تو آپ خود کو پریکٹس کرنی تھی نہیں، آپ کو لفظ یاد رکھنے تھے، وہ دہرانے تھے. خار اشکار فاطمه سلام، خوبی شما؟ سلام، وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ سلام. من خوبی. شما خوبی؟ منم خوبم، ممنون. خانواده شما خوبن؟ خوبن. خانواده چی خبر؟ خانواده منم خوب است، ممنون. شما نهار نخوردی؟ شما نهار نخوردی؟ من بیرنج علیکم السلام. شما نهار چی خوردی؟ آشکار فاطمه. من برنج مرغ خوردم. شما در آشپزخانه چه کار میکنی؟ من در آشپزخانه غذا می‌پزم. شما در اتاق خواب چه کار میکنی؟ من اتاق خواب در اتاق خواب میخوابم. خوب. شما در حمام دوش میگیری؟ بله، من حمام در حمام در تو بولیے، در تو بولیے، در تو بولیے. من در حمام دوش میگیرم. در حمام دوش میگیرم. شما لباس ها را کجا میشویی؟ شما لباس ها را کجا میشویی؟ ہاں لباس من لباس ها را در لباس شویی میشویم. جی من لباس ها را در لباس شویی میشویم. یعنی میں کپڑوں کو واشنگ مشین میں دھوتی ہوں. جی 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 جی. من لباس ها را در لباس شویی میشویم. دیکھیں شما، میں نے کیا سوال کیا؟ شما لباس ہا، دیکھیں لباس ہا جمع بنانے کی علامت بتائی تھی، یاد ہے؟ ہا. شما لباس ہا را کجا میشویی. لکھتے رہیے گا میرے ساتھ. شما لباس ہارا کجا میشویی. آپ لباس کہاں دھوتی ہیں؟ تو آپ کئی مان پوری بات بولا کریں، جملہ مان لباس ہارا کجا در لباس شویی. لباس شویی میشویم. من لباس ہارا در لباس شویی میشویم. لکھ رہی ہیں؟ کنیز فاطمہ لکھ رہی ہیں آپ؟ کنیز فاطمہ ہم نے اسکرین شاٹ لینے سے کوئی فائدہ نہیں. اسکرین شاٹ لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ کرا چکا ہوں. اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں، صرف لکھتے نہیں ہیں، بغیر لکھے کچھ نہیں ہوگا. من لباس ہارا در لباس شویی میشویم. شما یا سوال کر سکتے ہیں. سوال اگر کوئی کرے، شما در حمام چه کار میکنی؟ شما در حمام چه کار میکنی؟ تو آپ کا ایمان یاد ہونا چاہیے کون سی چیز کہاں کرتے ہیں. حمام کس لیے ہوتا ہے؟ حمام برائے دوش گرفتن است. لباس شویی برائے لباس شستن است. اتاق خواب برائے خوابیدن است. یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے. اتاق مطالعے برائے درس خواندن است. ٹھیک ہے؟ آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ حمام دوش میگیرم. ٹھیک ہے؟ من در حمام دوش میگیرم. لکھ لیا؟ من در حمام دوش میگیرم. شما در حمام چیکار میکنی؟ من در حمام دوش میگیرم. مٹا دوں؟ ایک سیکنڈ آپ. من در حمام دوش میگیرم. سوال سمجھے کیسے
سوال کیا جاتا ہے ایسے بھی کر سکتے ہیں شما در لباس ہارا کجا میشوئی آپ کپڑے کہاں دھوتی ہیں تو آپ کا مان لباس ہارا در لباس شوئی میشویم یا سوال کرنے والا اس طریقے سے سوال کر سکتا ہے شما در لباس شوئی چکار میکنی تو آپ کا ایمان در لباس شوئی لباس میشویم ٹھیک ہے من در لباس شوئی لباس میشویم سوال بدل بدل کے ہو سکتا ہے ایک ہی چیز کا سوال کئی طرح سے ہو سکتا ہے مثلا شما لباس ہارا کجا میشوئی آپ کپڑے کہاں دھوتی ہیں آپ کا ایمان لباس ہارا در لباس شوئی میشویم یا سوال ایسے ہو سکتا ہے شما کجا لباس میشوئی شما کجا لباس میشوئی تو آپ کا ایمان در لباس شوئی لباس میشویم یا سوال اس طریقے سے کر سکتا ہے سامنے والا شما در لباس شوئی چکار میکنی تو آپ کا ایمان در لباس شوئی لباس میشویم ٹھیک ہے بلے اب آپ کو کرنا یہ ہے سب کے سب دیکھیں چیزوں کے نام اور اس کا کام لکھ کے لائیں گے آپ مثلا حمام آشپز خانے آشپز خانے اتاق خواب اتاق خواب اتاق مطالعے اتاق پذیرائی اتاق پذیرائی اور بہت سی جگہ حمام حمام آشپز خانے اتاق خواب اتاق مطالعے اتاق پذیرائی لباس شوئی لباس شوئی دست شوئی ظرف شوئی یہ چیزیں لکھ کے لباس شوئی لباس شوئی دست شوئی ظرف شوئی ایسے ہی چیزوں کے نام لکھیں گے آپ لکھ لیجئے میں اور چیزوں کو لیجئے آقا اتاق خواب کے بعد کیا لکھا ہے دست شوئی اتاق پذیرائی وہ اتاق خواب اتاق مطالعے میم کوئے الف لام اتاق مطالعے اتاق مطالعے اتاق خواب اتاق مطالعے اتاق پذیرائی دست شوئی یعنی بیسن واش بیسن اور ایک ہوتا ہے ظرف شوئی یعنی سینک ان چیزوں کے نام آپ کیا کریں گے ان چیزوں کے نام لائن سے لکھیں گے ایسے ایک کتاب پہ اب اس کا ایک سوال کر کے جواب بنانا ہے سوال ان کس بارے میں کرنا ہے کہ کس لیے ہے آپ کہیے مثلا دست شوئی سوال کیجئے دست شوئی برائے چیز برائے چیز یہ آپ کا ہوم ورک ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے آج کا آپ ان چیزوں کے نام لکھیں گی کم سے کم 10 چیزوں کے نام لکھیں گی آپ یہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں تو آپ اور ان کے اس لفظ کے آگے ایک سوال بنائیں گے ایسے اور اس کا جواب دیں گے مثلا دست شوئی برائے چیز یہ چیزیں لکھنی آپ نے مٹا دوں دست شوئی لباس شوئی حمام آشپز خانے اتاق خواب اتاق مطالعے اتاق پذیرائی لکھ لیا یہ آپ لوگوں نے اور وہ بھی ایک لفظ یہ لکھ لیجیے گا اوپر ظرف شوئی یا ایسے ہی کم سے کم 10 ورڈ آپ لوگ لکھ کے لائیں گی ایک طرف ورڈ لکھیں گی اور ہر ورڈ کے آگے ایک سوال اور اس کا جواب سوال ایسا کرنا برائے چیز کس لیے ہے ٹھیک ہے مٹاؤں اور پھر مثال دوں آپ کو ڈیمو جی مٹا دوں جی آقا جی دیکھیے اب ان چیز 10 کم سے کم 10 چیزوں کے نام لکھیں گے آپ ادھر اور ہر ورڈ کا آگے مثلا یہ حمام ورڈ لکھا آپ نے حمام یہ ورڈ ہے اس کے آگے آپ کو جملہ بنانا ہے سوال جواب حمام
برائے چیز، حمام برائے چیز، اور کاغذ کا جواب حمام برائے دوش گرفتن، مصدر استعمال آیا ہوگا نا، مصدر دوش گرفتن اس، حمام برائے دوش گرفتن اس، مصدر استعمال ہوگا، کس لیے ہے؟ کیونکہ برائے کے ذریعے سے جب سوال ہوتا ہے تو مصدر استعمال ہوتا ہے، کس لیے ہے حمام؟ حمام نہانے کے لیے ہے، یا مثلا یہاں پہ ہے آش پاس خانے، آش پس خانے، آش پس خانے، تو آپ سوال کریں آش پس خانے برائے چیز، آش پس خانے برائے خانے چیز، برائے برائے چیز، آش پس خانے برائے چیز، تو آپ جواب لکھیے آش پس خانے غذا پختن است. آش پس خانے برائے غذا پختن است. ٹھیک ہے، یا مثلا ایک ورڈ آ جائے ظرفشوئی، یا مثلا اتاق مطالعہ لکھتی ہے مثال کے طور پر، اتاق مطالعے، اتاق مطالعے، آپ سوال کیجئے اتاق مطالعے برائے چیز، اتاق مطالعے برائے چیز، کس لیے ہے؟ اتاق مطالعے برائے چیز، تو آپ اتاق مطالعے در برائے اتاق درس. می خوابم. میں نے کیا سوال کیا ہے، آپ نے جواب کیا دیا، میں نے آپ سے پوچھا آپ کہاں سوتی ہیں، تو آپ کہہ رہی ہیں میں کمرے میں سوتی ہوں. سوال کیا ہے؟ سوال دیکھیے اتاق مطالعے میں کس لیے ہے، اسٹڈی روم کس لیے ہے، تو آپ نے اتاق مطالعے برائے درس خواندن است. کتاب مطالعہ است. اتاق مطالعے برائے درس خواندن یا تکلیف نوشتن است. اتاق مطالعے برائے تکلیف نوشتن است. اتاق مطالعے برائے درس خواندن است. اتاق مطالعے برائے مطالعے است. کتاب مطالعہ است. نہیں، وہی نہیں مطالعہ کہہ دیجیے، اتاق مطالعے برائے مطالعے است. آپ اسپیکر بند کر لیجیے، بہت زیادہ شور شرابہ ہو رہا ہے، آپ کے ہنسی مذاق ہو رہی ہے. کنیز فاطمہ آپ اتنی زیادہ بھول جائیں گی، مجھے امید نہیں تھی بالکل بھی، کچھ کا کچھ بول رہی ہیں آپ، سوال نہیں اگر سمجھ کل رہی. اتاق زیادہ محنت کریں. مطالعے برائے چیز، اسٹڈی روم کس لیے ہے، اتاق مطالعے برائے درس خواندن است، پڑھنے کے لیے ہے. میں نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ شما کجا بھی خوابی، کہ آپ کہاں سوتی ہیں، تو آپ جواب دیجیے من در اتاق خواب بھی خوابم، یا شما کجا درس بھی خوانی، آپ کہاں درس پڑھتی ہیں، من در اتاق مطالعے درس بھی خانہ. وہ الگ بات ہے، یہاں پر سوال ان چیزوں کے بارے میں کہ یہ چیز کس لیے ہے، اور اس کا جواب دینا ہے کس لیے ہے. حمام کس لیے ہے، حمام نہانے کے لیے ہے. لباس شوئی کس لیے ہے، لباس شوئی کپڑے دھونے کے لیے ہے. آش پس خانے کس لیے ہے، آش پس خانہ کھانا پکانے کے لیے ہے. اسٹڈی روم اتاق مطالعے کس لیے ہے، اتاق مطالعے پڑھنے کے لیے. ایسے سوال جواب کرنے ہیں. جب ان چیزوں کے کام معلوم ہو جائیں گے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، تو پھر آپ صحیح جواب دیں گی. پھر یوں نہیں کہیں گی کہ میں اگر آپ سے پوچھوں شما در آش پس خانے چکار بھی کنی، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ من در آش پس خانے بھی خوابم، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آش پس خانے میں کھانا بنتا ہے یا سویا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزوں کے نام وہ کام معلوم ہو جائیں گے تو ذہن میں بیٹھ جائے گا آپ کے کہ حمام کس لیے ہے، نہانے کے لیے ہے. اب آپ سے کوئی کہے شما در حمام چکار بھی کنی، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ من در حمام غذا بھی پزم، نہیں، من در حمام دوش بھی گیرم، برائے دوش گرفتن است. شما در آش پس خانے چکار بھی کنی، من در آش پس خانے غذا بھی پزم. شما کجا مطالعہ بھی کنی، من در اتاق مطالعہ بھی کنم. ٹھیک ہے، چیزوں جو چیز جس کام کے لیے ہے وہ کام یاد رہے گا تو سوالوں کے جواب آپ صحیح دیں گے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے.
10-15 ورڈ آپ ایسے لکھیں گے، اس کے آگے کس لیے ہے وہ، اور اس کا جواب، سوال جواب بنا کے لانا ہے. جی آگا یہ والا صحیح ہے. اتا کے مطالعے برائے تقلید می نوشتن. تکلیف برائے تکلیف نوشتن. برائے تقلید نوشتن. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک. آئیے یہ آپ کا ہوم ورک ہے. باقی کون نہیں آیا؟ آقای سامی سلام، خوبی شما؟ هستی؟ آره استاد هستم. نه آقای زامین. آقای زامین کجاست؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ من هم خوبم الحمدلله. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم. شما نهار نخوردی؟ چرا من نهار خوردم. شما در آشپزخانه چه کار میکنی؟ بله؟ اما میں کھانا تو نہیں بناتا ہوں. کیونکہ من در آشپزخانه غذا نمیپزم. من در آشپزخانه غذا نمیپزم. نہیں کہہ دیجیے من در آشپزخانه غذا میپزم، یا میں آپ سے کہوں ظرفشوئی برائے چیز. بتائیے ظرفشوئی برائے چیز. ظرفشوئی برائے ظرف میشویم. نہ میشویم کیا، میں دھوتا ہوں تھوڑی پوچھا کس لیے ہے. دھونے برائے شستن ظرف است یا برائے ظرف شستن است. ٹھیک ہے. زہرا سلام، خوبی شما؟ زہرا خوبی شما؟ سلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوبی شما؟ من خوبم ممنون. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. چه کار میکنی؟ الان من سر درس هستم. شما نهار نخوردی؟ چرا من نهار خوردم. شما نهار چی خوردی؟ من نهار عدس خوردم. شما در اتاق پذیرایی چه کار میکنی؟ من در اتاق پذیرائی غذا میپزم. غذا میخورم. آشپز خانے میں بنتا ہے کھانا، تو کھایا تو اتاق پذیرائی میں جاتا ہے. غذا میخورم. بله خوب. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوبن ممنون. آقای علی رضا شما جدید هستی؟ خان نیاز بانو سلام، خوبی شما؟ سلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ آنها خوبن. شما صبحانه چه خوردی؟ من صبحانه برنج خوردم. بله. کیف برای چیست؟ برای کیف برای چیست؟ کیف برای مداد گذاشتن مداد است. مداد گذاشتن یاد ہے؟ مداد گذاشتن بتایا تھا، رکھنا. مداد گذاشتن است یا برائے کتاب گذاشتن است. گذاشتن کتاب کے رکھنے کے لیے. بله. خوب. شما در حمام چی کار میکنی؟ من در حمام دوش میگیرم. آیا شما در اتاق مطالعه دوش میگیری؟ نه من در حمام دوش میگیرم. خوب. شما کجا غذا میخوری؟ من آشپزخانه غذا میپزم. میں نے کیا سوال کیا؟ شما کجا غذا میخوری؟ من
उता के पजीराई गजा मी खुरम। तो दर तो लगाइए, मन दर उता के पजीराई गजा मी खुरम। मन दर उता के पजीराई गजा मी खुरम। بله شما کجا میخوابی؟ من در उता के خواب می خوابم. در اتاق خواب میخوابم. خوب الان بیایی سر درس. ببین این درس اول از درس اول میخوانیم، کتاب دوم از درس اول میخوانیم. دوسری کتاب ہم پہلے درس سے پڑھیں گے کیونکہ ایک دو درس ہو چکے تھے اس کے، لیکن یہ پھر سے شروع کر رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگ نہیں تھے یا کچھ پریشانی تھی. لیکن آج بھی دیکھیے کتنے کم لوگ آئے ہیں. خوب بیائی سر درس اول میخوانیم، پہلے درس سے پڑھیں گے ہم. یہ ہم لکھوا چکے ہیں آپ لوگوں کو، پھر بھی دیکھیے. درس اول در این درس میآموزیم، اس درس میں ہم پڑھیں گے نوشت افزار. نوشت افزار میں کیا پڑھیں گے؟ خودکار، خود نویس. لکھا ہوا ہے نا آپ لوگوں کے لیے؟ کھولا آپ نے؟ یہ کھولیے دیکھیے. خودکار یعنی جی قلم پین. جی خودکار یعنی نیب والا پین نہیں، نہیں خودکار یعنی یہ پین ریفل پین، وہ خود نویس ہے، وہ جو نیب والا پین آتا ہے روشنائی والا. خود نویس یہ نیب والا پین. غلط گیر، غلط گیر کسے کہتے ہیں؟ وائٹنر. جی جی جو وائٹنر وغیرہ جو ہوتے ہیں غلط کو صحیح کر مٹانے کے لیے. دفتر یعنی کاپی. مقوا یعنی پینٹنگ کاغذ. جی جی موٹا والا جو پیپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تابلو یعنی بورڈ، یہ ہم پڑھا چکے ہیں، لکھوا چکے ہیں، لیکن ایک دو درس ہو چکے تھے، پھر سے شروع سے پڑھا رہے ہیں، اس لیے یہ ورڈ میں صرف ایسے ہی بول کے گزر رہا ہوں. ماجیک یعنی مارکر پین. پاکون یعنی اریزر. مداد تراش یعنی شارپنر، کٹر جسے بولتے ہیں. مداد رنگی جو کلر پینسل. جامدادی یعنی جیومیٹری باکس جس میں پینسل وغیرہ رکھی جاتی ہیں. خط کیش یعنی اسکیل جسے پیمانہ ناپنے کے لیے، لائن کھینچنے کے لیے جو آتا ہے. زیر دستی پیڈ کو بولتے ہیں جس کو پر رکھ کے ایگزام پیڈ. جی گیرے کلپ جو پیپر کو دبانے کے لیے ہوتا ہے گیرے. پوشے یعنی فائل. چسب یعنی ٹیپ وغیرہ چپکانے کا جو ہوتا ہے، یا مثلا سیلو ٹیپ. جی جی یا مثلا ایل پی وغیرہ. منگنے یعنی اسٹیپلر، وہ جو پن ہوتی ہے پن. ٹھیک ہے. پرگار یعنی پرکار جو ہوتا ہے جو ایک نوک لگا کے گول دائرہ جس سے بناتے ہیں. پاکت نامے، ہم کو پرگار کو اردو میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ پرکار کہتے ہیں اسے. پاکت نامے یعنی لفافہ. تقویم یعنی کیلنڈر. چراغ مطالعے. لائٹ اسٹڈی لائٹ جو ہوتی ہے وہ جی ٹیبل لیمپ. جی پاک می کند مٹاتا ہے. نقاشی می کشد ڈرائنگ کرتا ہے یا ڈرائنگ کرتی ہے. می گزارت رکھتا ہے یا رکھتی ہے. دیکھیے فارسی میں پہلے دن سے بتاتا آ رہا ہوں، فارسی میں لڑکا لڑکی کے لیے الگ سے ورڈ نہیں ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے. اسی میں لڑکی کے معنی بھی ہوں گے، اسی میں لڑکے کے. می گزارت وہ رکھتا ہے لڑکے کے لیے بھی، می گزارت لڑکی رکھے گی تب بھی می گزارت ہی بولیں گے. خواہرم میری بہن. طالبے یعنی طالب علم. الان یعنی اب. وجود دارت یعنی موجود رکھتا ہے. جی تو اس پہلے درس میں ہم ورڈ جو پڑھیں گے یہ ورڈ پڑھیں گے یہ والے، اور اس درس میں نقطے جو پڑھیں گے نا، نقطہ جو مین پوائنٹ کی بات ہے وہ یہ پڑھیں گے. فعل منفی بتائیں گے نیست نہیں ہے. ابھی تک ہم نے است پڑھا تھا نہیں ہے، اب پڑھیں گے فعل منفی یعنی نیست نہیں ہے. اور فعل منفی یہ پڑھیں گے ندارم نداری. ابھی تک ہم نے پڑھا تھا دارم میں رکھتا ہوں، داری تو رکھتا ہے. اس میں پڑھیں گے ندارم میں نہیں رکھتا، نداری تو نہیں رکھتا. اور جملہ پرسشی منفی، سوالیہ جملہ منفی کے طریقے سے. آیا شما غذا نمی خوری،
منفی طریقے سے. اور متن جو پڑھیں گے وہ در ایران کے نام سے ہے، اس میں من حسین است و اس میں خارم، یہ اس طریقے سے. دیکھیے چیزوں کے نام دیکھیے آپ. نوشت افزار یعنی لکھنے کے ساز و سامان، لکھنے کے جو ضروریات ہیں. دیکھیے خود کار یہ والا پین، خود نویس یعنی نب والا پین، روشنائی والا پین. غلط گیر یعنی وائٹنر وغیرہ چپکانے کے لیے، جو وائٹنر ہوتے ہیں یہ سب. دیکھیے اب سوال کیسے کر سکتے ہیں، ان چیزوں کے کام پتہ ہونے چاہیے کہ کون سی چیز کس لیے ہے. خودکار برائے چیز، خودکار برائے نوشتن است. خود نویس برائے چیز، خود نویس برائے نوشتن است. غلط گیر برائے چیز، غلط گیر برائے گرفتن غلط است، غلط کو پکڑنے کے لیے ہے، لگانے کے لیے. ٹھیک ہے. دفتر برائے چیز، دفتر برائے نوشتن است، درس نوشتن است. کاغذ برائے چیز کا وہی بات ہے، اس کا بھی. مقوا یعنی موٹا جو گتا ہوتا ہے کاغذ ہوتا ہے. مقوا برائے نقاشی کشیدن است. تابلو برائے چیز، تابلو برائے نوشتن است. معشیق برائے چیز، معشیق برائے نوشتن است. پاک کن برائے چیز، پاک کن برائے پاک کردن است. مداد تراش برائے چیز، مداد تراش برائے تراشیدن مداد است، برائے تراشیدن است. ایسے. مداد رنگی یعنی رنگین پینسل. جامدادی یعنی پینسل جیومیٹری باکس. جامدادی برائے چیز، جامدادی برائے گذاشتن خودکار، خود نویس. مداد، مداد رنگی. غلط گیر اس کے وہ خط کش واہ 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 است، برائے گذاشتن مداد است. ان چیزوں کو رکھنے کے لیے ہیں. خط کش یعنی اسکیل. آگے آئیے. زیر دستی، زیر دستی پیڈ، رائٹ. ٹھیک ہے، پیپر پیڈ لکھنے کا جو ہوتا ہے، ایگزام پیڈ. گیرے یعنی کلپ. پوشے یعنی فائل. چاسب چپکانے والی چیز، ٹیپ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایلفی وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، فیوی کوئک بھی ہو سکتی ہے. منگنے یعنی وہی اسٹیپلر. پرگار دیکھیے پرکار ہے، ایک نوک یہاں پہ لگا کے اس کو گولائی میں گھما کے دائرہ بناتے ہیں. پاکت نامے برائے چیز، پاکت نامے برائے نامے است یا گذاشتن نامے است، خط رکھنے کے لیے ہیں. تقویم، تقویم یعنی خط. چراغ مطالعے یعنی اسٹڈی لیمپ. ٹھیک ہے. چراغ مطالعے برائے چیز، چراغ مطالعے برائے درس خواندن است. پاک تقویم کسے کہتے ہیں؟ تقویم کیلنڈر، کیلنڈر. تقویم یعنی کیلنڈر. اب یہ دیکھیے کیا کر رہی ہے یہ. پاک می کناد، پاک می کناد یہ پورا ورب ہے، ورب پورا فعل بیان کر دیا جملہ. پاک کردن نہیں کہا انہوں نے، پاک کردن نہیں، پاک کرنا، صاف کرنا، کیونکہ یہاں صاف کرنا نہیں ہے، کر رہا ہے. پاک می کناد صاف کر رہی ہے یا کر رہا ہے. نقاشی می کشد یہ ڈرائنگ کر رہی ہے. می گزارت یہ رکھ رہا ہے. دیکھیں یہاں سے اٹھا کے انہوں نے دیکھیے پرچھائی بنائی، یہ بنائی، یہاں رکھ دیا، یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیا، یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیا. ٹھیک ہے. نقاشی می کشد دیکھیے، نقاشی می کشد اور نقاشی می کند نیچے نمبر 1 میں دے رکھا ہے. یہ نقاشی کشیدت کے ساتھ کشیدن بھی آتا ہے، می کند بھی آتا ہے. نقاشی می کند یعنی ڈرائنگ کر رہی ہے، نقاشی می کشد یعنی ڈرائنگ کھینچ رہی ہے، یعنی وہ ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں، لکھوا چکے ہیں ورڈ میننگ پہلے. تو اب دیکھیے گوش کنید و بخوانید، سنیے. گوش کنید، گوش یعنی کان، گوش کنید کان کریے یعنی سنیے. گوش کنید و بخوانید، بخوانید یاد ہے میں نے فعل امر بتایا تھا، حکم دیا جاتا ہے جس میں. کسے کسے یاد ہے جی؟ کیا فعل امر یاد ہے؟ آرڈر دینے والا جو فعل ہو. جی جی جی. این خودکار آبی است، این یہ پین نیلی ہے. جی یہ پین نیلی ہے. من با خودکار آبی می نویسم، میں نیلے پین سے لکھتا ہوں. دیکھیے میں نے کل ایک بات بتائی تھی، جو نہیں تھے وہ پھر سے وہ سن لیں ایک دفعہ، کہ امتحان میں نے کہا تھا 10 جملے
جملے لکھیے جس میں 5 صفت موصوف کے ہوں اور 5 مضاف مضاف الیہ کے ہوں. تو بہت سو نے کیا کیا، مثلا خودکار آبی است، تو نیلا ہونا صفت ہے، نیلا ہونا کوالٹی ہے، لیکن یہ صفت موصوف تھوڑی ہے. ان خودکار آبی است یہ کیا ہے، یہ صفت سادہ ہے. صفت سادہ تر پڑھی تھی آپ نے، دیکھیے ایک ہے ان خودکار آبی است، آبی است یہ خودکار آبی ہے، ٹھیک ہے. یہ صفت سادہ ہے، یہ اس کی خبر دے رہا ہے کہ یہ پین نیلا ہے، لیکن کیا ہے، من با خودکار آبی می نبی صاحب. دیکھ رہا ہے آپ لوگوں کو، دیکھیے ان خودکار آبی است، یہ پین نیلا ہے، تو آپ سوچیں گے بھائی پین نیلا، نیلا ہونا اس کی صفت ہے تو یہ صفت موصوف ہو گیا. نہیں بھائی یہ صفت موصوف نہیں ہے. صفت موصوف کی پہچان میں نے بتائی تھی، موصوف کے نیچے کسرہ ہوگا یا اس کے بعد یہ آئے گی. جیسے میں نے کہا تھا عصا، جس کے آخر میں الف وغیرہ ہوں، عصائے آبی نیلا، نیلا ڈنڈا، اس کا موصوف کا آخر میں کسرہ ہوگا، زیر ہوگا یا یا ہوگی اور پھر صفت ہوگی. اس میں کہاں کو ہے بتاؤ کسرہ؟ تو بہت سو نے یہ پرابلم کی ہے بھائی، ہر کوالٹی، خالی کوالٹی کا ہونا کسی چیز کے صفت موصوف بننے کا سبب نہیں بنتی ہے. کبھی آپ سوچے کہ یہ آبی تو نیلا ہے، یہ کوالٹی ہے لہذا کوالٹی صفت موصوف ہو گیا. تھوڑا ذہن لگایا کریں. دیکھیں بھائی میں نے صفت موصوف کے بارے میں بتایا تھا، صفت موصوف یعنی ایک چیز ہوتی ہے اور اس کی صفت لائی جاتی ہے اور آپس میں نسبت دی جاتی ہے اور موصوف کے نیچے کسرہ ہوگا یا یا ہوگی، تب جا کے صفت موصوف بنے گا. اس میں کہاں کسرہ ہے، اس میں کہاں یا ہے، اس کے آخر میں لوگوں نے اسے جملہ بنایا صفت موصوف والے اس طریقے کے، یہ صفت ہے ہی. کیونکہ آپ یہ کہہ دیں گے جی جناب آبی نیلا ہونا آپ نے تو کہا تھا صفت ہے، کالا ہونا، پیلا ہونا، موٹا ہونا، مثلا میں کہوں درخت بلند است، آپ نے تو کہا تھا جناب چھوٹا ہونا، موٹا ہونا، پتلا ہونا، کالا ہونا، نیلا ہونا صفت ہے، تو لہذا یہ صفت موصوف ہے. کیونکہ درخت اونچا ہے، اونچا ہونا تو صفت ہے لہذا صفت موصوف ہے. نہیں بھائی یہ صفت سادہ ہے. صفت موصوف کے لیے ایک شرط یہ بھی تو بتائی تھی کہ اس کوالٹی کو اس کی طرف نسبت دی جائے اور اس کے نیچے کسرہ یا زیا ہوگی. درخت بلند، ایک ہے درخت بلند است، ایک جملہ ہے درخت بلند است، لیکن ایک جملہ ہے درخت بلند در باغ است. دکھائی دیا فرق، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے صفت موصوف کا صفت سادہ کا؟ جی درخت بلند صفت موصوف ایک لفظ مانا جاتا ہے اور یہاں پر درخت بلند است، درخت یہ دو ہیں، صفت موصوف ایک مانا جاتا ہے اور اس میں زیر، موصوف کے نیچے زیر ہوگا یا یا ہوگی اس کے آخر میں. یہ اسے صفات یہ کہنے لگے کہ جناب آپ نے تو کہا تھا موٹا، پتلا، چھوٹا، نیلا، کالا، پیلا ہونا صفت ہے، بلند ہے، یہ تو بلند یعنی اونچا، درخت اونچا ہے تو اونچا ہونا صفت ہے لہذا یہ صفت موصوف ہے. بھائی میں نے اگر یہ بات بتائی تھی تو یہ بھی بتائی تھی نا کہ موصوف کے نیچے کسرہ ہوگا. کہاں ہے یہاں پہ درخت بلند، اونچا درخت، اونچا درخت کے معنی آ رہے ہیں یہاں پہ یا درخت اونچا ہے کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ درخت اونچا ہے، اونچا درخت بعد میں ہے، اونچا درخت، نیچا درخت، موٹا درخت، کالا درخت، پیلا درخت، پتلا درخت، ہرا درخت، یہ ہے صفت موصوف. لیکن درخت بلند ہے، درخت الگ ہے، بلند، درخت بلند، یہ دو چیزیں ہیں. درخت بلند ہے لیکن درخت بلند ایک ہی چیز ہے، درخت بلند ایک ہی چیز ہے. یاد رکھنا صفت موصوف اور صفت سادہ میں فرق. امتحان میں گڑبڑ کی لوگوں نے. مٹا دوں؟ جی ہاں یہ ہے، یہ صفت موصوف. یہ صفت موصوف درخت بلند اور درخت بلنداز یہ صفت سادہ ہے. صفت سادہ والا جملہ ہے، خبر دے رہے ہیں آپ. یا کہہ دیے ان درخت بلند تر از آن
درخت است، یہ درخت اس سے بلند ہے، وہ صفت تر ہو جاتی. این درخت بلند ترین درخت در باغ است، سب سے بڑا درخت ہے، اور یہ صفت سادہ تر اور ترین ہو جاتی. لیکن صفت موصوف میں نے اگر یہ بتایا تھا کہ کسی چیز ایک چیز ہو اور اس کی کوالٹی ہو، اور کوالٹی چھوٹا موٹا پتلا کالا نیلا یہ ہونا یہ صفت کوالٹی ہے. لیکن دوسری شرط یہ بھی تو تھی کہ موصوف کے دونوں کو ایک ملا کے ایک کر دیا گیا ہو، اور موصوف کے نیچے کسرہ ہوگا زیر. درخت بلند اونچا درخت. آپ بھائی یہ دیکھو اگر یہ خالی فارسی میں ہی ہوتی ہے چیز تو میرے سمجھ میں آتا کہ ہاں بھائی آپ کے لیے تھوڑا سخت ہے، آپ نہیں سمجھ رہے، کوئی بات نہیں. لیکن یہ چیز تو آپ نے انگلش پڑھی ہوگی اس میں بھی، آپ نے ہندی پڑھی ہوگی اس میں بھی، اردو پڑھی ہوگی، آپ ہر زبان میں ہوتی ہے یہ چیز. انگلش میں نہیں پڑھا آپ نے. بیٹر، بیسٹ یہ صفت سادہ ہے، بہتر صفت تر ہے، بیسٹ صفت ترین ہے، سب سے بیسٹ. آئی ایم دا بیسٹ، میں سب سے اچھا ہوں. آئی ایم بیٹر دین یو، میں آپ سے بہتر ہوں. بتاؤ میں کیسے انگلش بھی پڑھا ہوں ابھی. تو درخت بلند میں ایک دفعہ کہوں، دیکھیے ایک منٹ، ایک دفعہ میں یہ کہوں مثلا the book is big. مثلا کتاب بڑی ہے، big big. ایک دفعہ کہوں میں big book. ایک دفعہ کہوں میں big book، بڑی بک. یہ تو ہر زبان میں ہے. ایسا صحیح لکھا میں نے یہ بات؟ کوئی بتائے گا انگلش پڑھا ہوا؟ ہلو، آواز آ رہی ہے میری؟ جی اگر خود گرامر میں ویک ہے کون؟ تو پھر اس کا مطلب آپ ہر چیز میں ویک ہیں. ہندی میں بھی ویک ہے، انگلش میں بھی ویک ہے، اس کا مطلب فارسی میں پھر کیسے مضبوط ہو جائیں گی؟ تو ایک دفعہ میں نے کہا بک بڑی ہے، اور ایک دفعہ میں کہا بگ بک، بڑی بک. ہر زبان میں ہوتا ہے تو صفت موصوف اور صفت سادہ اور تر اور ترین. اردو میں دکھاؤں میں، لیجیے آپ کو اردو میں دکھاؤں آپ کو. مثلا یہ کتاب بڑی ہے، یہ کتاب مثلا یہ پیڑ بڑا ہے، یہ پیڑ بڑا ہے، یہ بڑا ہونا صفت سادہ ہے. ٹھیک ہے، یہ پیڑ اس پیڑ سے بڑا ہے. دیکھیے اس پیڑ کا مقابلہ اس پیڑ سے ہے بڑے ہونے میں، تو یہ صفت تر آئے گی، یہ تر کہلائے گی. اور ایک دفعہ یہ کہوں گا یہ درخت، یہ پیڑ سب سے بڑا پیڑ ہے مثلا. تو دیکھیے بڑا، اس سے بڑا، سب سے بڑا، یہ صفت سادہ تر اور ترین ہو گئی. بڑا سادہ، اس سے بڑا صفت تر، سب سے بڑا صفت ترین. فارسی میں بس یہ ہے کہ ان درخت بلند از، ان درخت بلند تر از آن درخت از تر آ گیا. ان درخت بلند ترین درخت از ترین آ گیا. سادہ تر اور ترین ہر زبان میں آتا ہے. انگلش میں دیکھ لیجیے آپ، انگلش میں دیکھ لیجیے بگ بڑا صفت سادہ. بگر ایسے ہی آتا ہے نا، بگر اس سے بڑا، اس سے بڑا. بگیسٹ یعنی سب سے بڑا، بگیسٹ یعنی سب سے بڑا. یہ تو انگلش میں بھی ہے یہی چیز، یہ چیز تو انگلش میں بھی ہے صفت سادہ تر اور ترین. اردو میں بھی میں نے دکھا دی، ہندی میں بھی وہی بات ہے. تو یہ ہے اور ایک ہے صفت موصوف. صفت موصوف دیکھیے اردو میں، دیکھیے اردو میں دیکھیے اونچا درخت، اونچا درخت. فارسی میں دیکھ لیجیے درخت بلند، درخت بلند. اگر ٹھیک ہے، انگلش میں دیکھ لیجیے بلند بگ ٹری.
विक्ट्री। और हिंदी में दिखाऊं, मसलन ऊंचे को क्या कहेंगे, मसलन विशाल, विशाल पेड़ को क्या कहेंगे, विशाल वृक्ष, विशाल वृक्ष, विशाल वृक्ष। तो बताइए सिफत मौसूफ है नहीं, ऊंचा दरख्त, बुलंद दरख्त। अरबी में दिखा दूं आपको, मसलन आप कहीं दरख्त बुलंद तरीन आगा सिफत मौसूफ होगा ना। जी जी, शजरतुन तवीलतुन, शजरतुन तवीलतुन, शजरतुन तवीलतुन अरबी हो गई। लो ये सब सिफत मौसूफ है। अरबी में पहचान उसकी अलग है, उर्दू में ऐसे, फारसी में जबर एक क्वालिटी होगी और किसी चीज की लिए वो क्वालिटी बयान की जाएगी, दोनों को एक कर दिया जाएगा, मौसूफ के नीचे कसरा होगा। दरख्ते बुलंद, और ये हर जबान में होता है। तो मैं कैसे मानूं कि आपने समझ में नहीं आया, कैसे मानूं कि आप नहीं समझ पा रहे, आपके लिए सख्त है ये बात। मैं एक दफा ये कह रहा हूं, देखिए अभी क्या लिखा था इंग्लिश, विक्ट्री लिखा था ना, मसला एक दफा मैं कहूं द ट्री इज बिग, टॉल होगा अगर टॉल, टॉल लिख लीजिए, द ट्री इज टॉल। और एक दफा मैं कहूं tall tree is in the park, tall tree is in the park, बड़ी ट्री है पार्क में। जी, तो देखिए एक ही जुमला है ना, बड़ी ट्री एक ही साथ बोले जा रहे हैं। यहां क्या कहूं, दरख्त ऊंचा है, दरख्त ऊंचा है, अलग अलग है, लेकिन यार ऊंचा दरख्त, ऊंचा पेड़, एक ही वर्ड है। तो देखिए इसमें इस जुमले में आपको कोई फर्क नजर आया नहीं आया, इसमें और इसमें और इसमें कोई फर्क आया नहीं आया। ट्री टॉल, ट्री टॉल ट्री। तो इसको आप देखिए, आप कहेंगे टॉल लंबा होना क्वालिटी है, तो हर क्वालिटी सिफत मौसूफ थोड़ी बन जाती है। कहने का मकसद ये है, हर क्वालिटी सिफत मौसूफ नहीं बनती। सिफत मौसूफ ये है, इसे सिफत मौसूफ नहीं कहेंगे कि आप कहेंगे टॉल लंबा, ट्री यानी पेड़, लंबा पेड़ नहीं भाई, ये माना जब ही देगा जब दोनों को आपस में एक जगह करें। और ये करें आप फारसी में क्या करें, दरख्ते बुलंद मौसूफ के नीचे कसरा लगाइए, दरख्ते बुलंद। अब बताओ समझ में आया क्या नहीं? जी आ गया। किसके समझ में नहीं आया जी, किसके समझ में नहीं आया? हेलो, कोई तो बोलो। आगे ये जो है कंपेयर करेंगे तो वो सिफते सादा हो जाएगा ना। नहीं, सिफत सादा किसी से कंपेयर नहीं होता, नॉर्मल बयान करते हैं। सिफत तर होगा अगर एक चीज से मुकाबला है तो, और अगर सब चीज से मुकाबला है तो तरीन होगा। देखिए सिफत सादा तर तरीन अलग चीज है, सिफत मौसूफ अलग चीज है। मैं कहने का मकसद ये है, इम्तिहान में लोगों ने सिफत मौसूफ के जुमले मांगे थे, उन्होंने सिफत सादा लिख के आ गए। उन्होंने सोचा क्वालिटी तो है ये, उन्होंने ये नहीं देखा क्वालिटी होने के साथ साथ सिफत मौसूफ बनने के लिए जरूरी है कि मौसूफ और सिफत को एक जगह मिलाया जाए और मौसूफ के नीचे जेर लगाया जाए। देखिए यहाँ पे पहला जुमला देखिए, यहाँ पे क्या, इन खुदकार आबी अस्त, तो ये आबी नीला होना क्वालिटी है, तो क्या ये खुदकार और आबी इसे सिफत मौसूफ कह देंगे हम? नहीं। लेकिन इसी जुमले में आगे चल के देखिए, खुदकार आबी, खुदकार के नीचे कसरा है, उसके बाद आबी है, ये सिफत मौसूफ है। सिफत मौसूफ, ये सिफत मौसूफ है कि क्वालिटी को और जिसकी क्वालिटी बयान कर रहा है उसको आपस में मिलाइए, मौसूफ को और मौसूफ के नीचे जेर दीजिए, तब जाके इस्तिलाह वाला सिफत मौसूफ बनेगा। जब जाके सिफत मौसूफ बनेगा, ना ये कि मैं कहने लगूं कनीज फातिमा लंबी है तो ये जो है वो लंबा होना सिफत है लिहाजा ये सिफत मौसूफ है, नहीं। कनीज फातिमा लंबी है ये सिफत सादा है, लेकिन मैं सिफत मौसूफ कैसे बनेगा? लंबी कनीज फातिमा, लंबी कनीज फातिमा, ऊंची कनीज फातिमा, ऐसे। तो मैं ये बार बार इसलिए समझा रहा हूं, समझ में आई बात? जी जी। तो अब तो गलती नहीं करोगे आप लोग?
نہیں آئیے تو اب پہلا جملہ ان خودکار آبی است، یہ پین نیلا ہے، من با خودکار آبی می نویسم، میں نیلے پین سے لکھتا ہوں. دیکھیں ایک ہے نیلا پین اور ایک پین نیلا ہے. نیلا پین صفت موصوف، پین نیلا ہے صفت سادہ. جملہ خبریہ. جی جملہ خبریہ. ٹھیک ہے. آئیے دیکھیے پین نیلا ہے یہ پورا جملہ ہے، لیکن نیلا پین جملہ نہیں ہے. نیلا پین جملہ نہیں ہے، جبکہ دو ورڈ ہیں نیلا اور پین، لیکن پھر بھی یہ جملہ نہیں ہے، صفت موصوف ہے، اس لیے کہ صفت موصوف ایک لفظ مانا جاتا ہے. نیلا پین کیا؟ نیلا پین کمرے میں ہے، نیلا پین بیگ میں، جب جا کے جملہ بنے گا. نمبر 2 محمد مداد تراش دارد، محمد کے پاس شارپنر ہے، کٹر ہے، پینسل چھیلنے کا جو ہوتا ہے. مداد تراش او، اس کا شارپنر قرمز است، اس کا شارپنر لال ہے. ابھی لال، اب آپ سوچنے لگے قرمز لال ہونا تو کوالٹی ہے، لہٰذا یہ مداد تراش کے ساتھ آ گیا، لہٰذا یہ قرمز جو ہے یہ صفت ہو گیا اور وہ مداد تراش موصوف ہو گیا. نہیں بھائی، مداد تراش قرمز موصوف کے نیچے کسرہ بھی تو آتا اور اس کو اس سے ملایا بھی تو جاتا. مداد تراش قرمز نیلا شارپنر. یہاں پہ کیا ہے؟ اس کا پین لال ہے، نیلا کہہ رہا تھا لال، صرف سادہ. جی. او مداد تراش را در جامدادی می گزارد، او مداد تراش را در جامدادی می گزارد، وہ مداد تراش یعنی شارپنر کو جیومیٹری باکس میں رکھتا ہے. نمبر 3 آن جامدادی بزرگ و تمیز است. دیکھیے آپ نے دیکھا بزرگ یعنی بڑا ہونا، تمیز یعنی صاف ہونا، یہ تو کوالٹی ہے کسی چیز کی، لہذا جامدادی موصوف ہو گیا، بزرگ اور تمیز صفت ہو گیا. نہیں، جامدادی بزرگ یا جامدادی تمیز ملایا ہوا ہوتا اور اس کے نیچے کسرہ یا یا ہوتی، تب جا کے بنتا یہ صفت موصوف. یہ تو صفت سادہ ہے، اس کی جامدادی، اس کا جیومیٹری باکس بڑا اور صاف ہے. در آن جامدادی، اس جیومیٹری باکس میں سے خودکار 3 پین، 2 مداد، 2 پینسل، وہ یک باکن ہست، ایک اریزر ہے. اس جیومیٹری باکس میں کیا کیا ہے؟ 3 پین، 2 پینسل اور ایک اریزر ہے. یا ایسے کہہ سکتے تھے در آن جامدادی سے خودکار 2 مداد و یک باکن وجود دارد. لیکن اگر یہ در نہ ہوتا تو ایسے کر سکتے تھے آپ، آن جامدادی سے خودکار 2 مداد و یک باکن دارد. لیکن در آیا ہے تو یا تو وجود دارد لکھیں گے آپ یا ہست. نمبر 4 برادر کوچی کے من، برادر کوچی کے من، میرا چھوٹا بھائی، میرا چھوٹا بھائی. یہ کیا ہے؟ یہ مضاف مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ کی بھی پہچان صفت موصوف والی تھی نا، وہاں موصوف کے نیچے کسرہ تھا یا مضاف کے نیچے کسرہ ہوگا. دیکھیے برادر کوچی کے من، برادر مضاف ہے کوچک کی طرف اور کوچک مضاف ہے من کی طرف. برادر کوچی کے من، میرا چھوٹا بھائی. نہیں، کوچی کے من تو کیا ہے؟ برادر کوچی کے من کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. اور برادر کوچک صفت موصوف ہے، برادر کوچک صفت موصوف ہے کیونکہ کوچک چھوٹا ہونا صفت ہے نا. برادر کوچک چھوٹا بھائی. اب یہ برادر چھوٹا بھائی مضاف ہوا من کی طرف. برادر کوچی کے من، میرا چھوٹا بھائی، تو برادر کوچک تو ہے صفت موصوف اور من کے ساتھ اضافہ ہوا تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے اس کے ساتھ. تو آقا یہاں پہ تو زیر یا نہیں ہے، وہ آپ کو پڑھنی ہے، وہ آپ کو پڑھنی ہے. آپ کو طریقہ بتا دیا، صفت موصوف کی پہچان، علامت، طریقہ بتا دیا، وہ آپ کو کرنے ہیں. یہ اعراب آپ کو دینا ہے اب پڑھتے ٹائم، تبھی معنی صحیح دے بیٹھیں گے. اب یہ تھوڑے کہ اب اردو آپ پڑھتی ہیں مقدماتی پہلی کتاب پڑھتی ہیں الف بے زبر آب، اس پہ زبر بھی لگاتے ہیں، ساکن بھی بناتے ہیں الف زیر سین اس، لیکن اس کے بعد کیا ہر کتاب میں زبر زیر پیش لگاتے ہیں آگے کی کتابوں میں؟ نہیں. ایک دفعہ آپ کو بتا دیا پڑھنے کا طریقہ، اب آپ کو کرنا ہے. برادر کوچی کے من،
میرا چھوٹا بھائی با مداد می نویسد پینسل سے لکھتا ہے، و با پاک کن پاک می کند اور اریزر سے صاف کرتا ہے، مٹاتا ہے۔ آنہا با خودکارو خود نویس می نویسن، وہ سب پین اور روشنائی والے پین سے لکھتے ہیں، وہ با غلط گیر پاک می کنن، دیکھیے اریزر سے تو پاک نہیں ہو سکتا پکے پین کا لکھا ہوا، غلط گیر سے صاف کرتے ہیں، غلط گیر یعنی کوئی وائٹنر۔ آیا فاطمہ روئے تابلو نقاشی میں کشد، کیا فاطمہ بورڈ پر نقاشی کرتی ہے؟ نہ، فاطمہ روئے مقوہ نقاشی میں کشد، وہ موٹے کاغذ جو آتا ہے اس پہ نقاشی کرتی ہے۔ آیا در کیف شما، دیکھیں کیف شما آپ کا بیگ، یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ آیا در کیف شما، کیا آپ کے بیگ میں ماشین حساب ہست یا ماشین حساب وجود دارد، کیا آپ کے بیگ میں کیلکولیٹر ہے یا موجود ہے؟ بلے در کیف من، میرے بیگ میں ماشین حساب ہست، کیلکولیٹر ہے، یا در کیف من ماشین حساب وجود دارد۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ کوئی بول کیوں نہیں رہا بھائی؟ ہاں ہوں ہی جی نمبر 8 شمارہ 8 نمبر 8 آیا شما کتاب و نوشت افزار را در کیف میں گزارید، کیا آپ کتاب اور لکھنے پڑھنے کا جو سامان ہے اس کو بیگ میں رکھتے ہو؟ بھلے ماں کتاب و نوشت افزار را در کیف میں گزاریم، بھلے ہاں ہم لکھنے وکھنے کا سامان، ضروریات جو ہے لکھنے کی، کاپی پینسل، وہ کیا کیا ہے، اریزر، خودکار، خود نویس اور خط کش وغیرہ، اس کتاب اور یہ چیزیں ہم کیف میں رکھتے ہیں، بیگ میں رکھتے ہیں۔ اب یہ سوال ہے جو آپ کو پرسنلی جواب دینے ہیں، اس میں لطفاً پاسخ دہید، برائے مہربانی جواب دیجئے۔ نیاز بانو کتاب شما کجاست؟ کتاب من در کیف است۔ آشکار فاطمہ کتاب ہارا کجا می گزارید، آپ سب کے لیے ہے سوال، کتاب ہارا کجا می گزارید، کیونکہ جمع ہے نا گزارید، کتاب ہارا کجا می گزارید، بولو آپ سب کے لیے ہے یہ سوال، جواب دیجئے۔ کتاب ماں کتاب ہارا کجا می گزارید، آپ ماں کتاب ہارا در کیف می گزاریم۔ بولے شما کدام کتاب را میخوانید، جواب دیجیے آپ سب کے لیے ہے یہ سوال، کیونکہ یہ دال ہے نا شما کتاب را کدام کتاب را دوم را میخوانیم، ماں کتاب دوم را میخوانیم۔ احسنتم ماں کتاب دوم را میخوانیم۔ آیا شما تابلو را پاک میکنید، کیا آپ وائٹ بورڈ مٹاتی ہیں؟ بھلے ماں تابلو را پاک میکنیم۔ جی آشکار فاطمہ آیا دوست شما نقاشی می کشد، کیا آپ کا دوست ڈرائنگ کرتی ہے، کیا آپ کی دوست ڈرائنگ کرتی ہے؟ آیا دوست شما نقاشی می کشد؟ نہ آشکار فاطمہ بلے دوست من نقاشی میں کشد۔ آپ آشکار فاطمہ ہیں؟ آشکار فاطمہ لیفٹ ہو گئی، لیفٹ ہو گئی۔ خار ذہین فاطمہ آیا دوست شما نقاشی می کشد، خار ذہین فاطمہ آیا دوست شما نقاشی می کشد؟ میری آواز نہیں آ رہی کسی کو؟ آ رہی ہے۔ تو باقی لوگ بول بھی نہیں رہے سب؟ بلے دوست مان نقاشی میں چرا جواب آپ نے چرا دیا، میں نے نیگیٹو سوال تو نہیں کیا نا، آیا دوست شما نقاشی نمی کشد، تب آپ کہتی چرا، آپ نے کہا چرا جواب مت دیجیے، چرا تو جب ہوگا جب میں سوال کرتا ہے دوست شما نقاشی نمی کشد، تو آپ کہیں چرا دوست من نقاشی می کشد۔ یہاں پہ سوال سادہ ہے، آیا دوست شما نقاشی می کشد، بلے دوست من نقاشی می کشد۔ نمبر 6 آیا شما پاک کن و مداد تراش دارید، آیا شما پاک کن و مداد تراش دارید، سب کے لیے ہیں بلے من پاک من نہیں، جب سب کے لیے ہیں تو ماں پاک کن و مداد تراش داریند ماں، ارے نون داری کنیز فاطمہ آپ بہت غلطیاں کرتی ہیں،
कितनी बार बताया जाए, बताइए अब आपको कि 6 चीजें आपसे याद। माँ के साथ ये मीम आता है, माँ दारीद, शुमा दारीद, आन्हा दारंद। पता नहीं क्यों कब आपको ये 6 चीजें याद होंगी, इतनी आसान आसान, मेरी समझ में नहीं आता। आगा याद है। कहाँ याद है? आप अगर याद है तो फिर बोलते में, अगर नहीं बोल पा रही तो इसका मतलब आप 6 चीजें प्रैक्टिस नहीं कर पा रही। आप मन, तू, मान, शुमा, आन्हा। मान के साथ मीम आता है, मीम। तू के साथ ये आता है, तू के साथ खाली होता है। माँ के साथ ये मीम आता है, शुमा के साथ ये दाल आता है, आन्हा के साथ नून दाल आता है, नून दाल आता है। देखिए, मन मी की शाम, या मन नक्काशी मी की शाम, मन नक्काशी, मन मी की शाम, मन नक्काशी मी की शाम, तू नक्काशी मी किशी, ऊ नक्काशी मी किशाद, माँ नक्काशी में कशीम, माँ नक्काशी मी कशीम, शुमा नक्काशी में कशीद, शुमा नक्काशी मी कशीम, कशीद, आन्हा नक्काशी में कशम, आन्हा नक्काशी मी कशंद। ये मैं बताओ पहले दिन से जब से फारसी शुरू किया उस दिन से बताता आ रहा हूँ। तो बताइए कब याद होगा कि माँ आन्हा के साथ नून दाल के बजाय आप मीम बढ़ा दे रहे हैं, माँ के साथ आप नून दाल बढ़ा दे रहे हैं। याद रखिए, माँ के साथ ये मीम कितना आसान है, माँ मीम, मन मीम, आन्हा नून दाल, आन्हा में नून है तो नून, ऐसे याद कर लो। शुमा के साथ ये दाल, ऊ के साथ खाली मीम की शब्द। इतनी आसान बात क्यों याद नहीं कर पा रही कनीज फातिमा? आप क्यों प्रैक्टिस नहीं कर पा रही? कनीज फातिमा जी आगा, क्यों प्रैक्टिस नहीं कर पा रही? आगा याद था, भूल गए लेकिन फिर से। तो प्रैक्टिस कीजिए। चलिए टाइम हो गया। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।